صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے وہ سجائی ہے کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی، اللہ کریم کی سب سے خوبصورت تخلیق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں۔ آج تک دنیا کے اندر کوئی بھی حسن کی جامع تعریف نہیں کر سکا۔ کوئی کہتا ہے کہ گورا رنگ جو ہے وہ حسن کی نشانی ہوتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں افریقہ والوں کو تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا کالا رنگ ہوگا اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانولا رنگ جو ہے وہ حسن کی نشانی ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کے لیے حسن کی جو ہے وہ تعریف مختلف ٹھہری، لیکن جب بات کریں گے ہم اس ہستی کی جس ہستی کی خاطر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کو سجایا، اس ہستی کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں اس کائنات کو نہ سجاتا، اس کائنات کو نہ بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ خالق و مصور و کائنات، اس نے وہ کیسی ہستی بنائی ہوں گی جن کو اپنا محبوب ٹھہرانا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنگن میں میرے گھر میں تشریف لائے تو مجھے محلے کی عورتیں آئیں اور آگے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ سعدیہ تو بہت امیر ہو گئی ہے کہ تو رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی، حتیٰ کہ عرب کے امیر لوگ وہ بھی رات کو دیا بجھا کے سوتے ہیں، لیکن تم کیوں نہیں دیا بجھا کے سوتی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے بازو پکڑے اور ان کو کہا کہ آؤ آؤ میرے گھر میں دکھاتی ہوں کہ میں چراغ کیسے جلاتی ہوں، میں دیا کیسے جلاتی ہوں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو دکھایا کہ جب سے یہ میرے گھر میں تشریف لائے ہیں میں نے تو اپنے گھر کے سارے چراغ توڑ دیے، میں نے اپنے گھر کے سارے دیے توڑ دیے۔ یہ جس کمرے کے اندر میں نے جانا ہوتا ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھاتی ہوں اور ساتھ لے کے چلی جاتی ہوں، اس کمرے کے اندر جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے۔ ان کے نورانی چہرہ کی وجہ سے ہر وقت میرا گھر جگمگاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے ہی ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کمرے کے اندر سلائی کر رہی تھی، کوئی کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، تو آپ کے دستے مبارک سے سوئی جو ہے وہ گر گئی۔ اتنے میں چراغ کا تیل بھی ختم ہو گیا اور اندھیرے کی وجہ سے آپ کو سوئی ڈھونڈنا مشکل ہو گئی، آپ کو مل نہیں رہی تھی۔ اور اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں۔ اس روشنی کی وجہ سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی اٹھائی اور اٹھا کے مسکرا پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی دیر سے ڈھونڈ رہی تھی، اندھیرے کی وجہ سے ڈھونڈی نہیں گئی۔ ناظرین اکرام، کیسا پر نور چہرہ ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کیسا پر نور منظر ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نورانی چہرہ مبارک کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھومتے ہوں گے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے سیر کی نیت سے باہر نکلے اور چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر ایک قبیلہ بنو طارق نے اپنا پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت سرخ اونٹ بندھا ہوا ہے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا کوئی اس اونٹ کو بیچنا چاہے گا؟ تو جو اونٹ کا مالک تھا وہ بظاہر اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب آپ کے روشن چہرہ کو دیکھا تو کہنے لگا ہاں میں بیچوں گا۔ قیمت طے پا گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سیر کی غرض سے باہر نکلے تھے تو اس لیے ان کے پاس کوئی زر موجود نہیں تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں یہ تمہارا اونٹ لے جاؤں اور لے جا کر تمہیں پیسے واپس بھیج دوں، اس کی قیمت؟
تو وہ اس شخص نے ہنستے ہنستے کہا کہ جی آپ لے جائیں اور پیسے پہنچا دیجیے گا۔ ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اونٹ لے کر نکلائے اور مدینہ پاک کی طرف چل پڑے، لیکن اتنے میں جو ساتھی اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ کہنے لگے کہ اے شخص، تو دیوانہ ہو گیا ہے کہ تو نے ایک اونٹ دے دیا، وہ بھی ادھار دے دیا؟ کیا تو جانتا ہے کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں پہ رہتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک شخص بولا ساتھ والا کہ یار میں تو اتنی پیاری ہستی کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بات کر رہے تھے تو ان کے منہ سے روشنی نکل رہی تھی جس کا عکس وہ پیچھے پہاڑوں پہ پڑ رہا تھا۔ تیسرا بولا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو چہرے کے اندر ہی گم ہو گیا۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا نقصان کر دیا۔ پریشانی کے عالم میں اس نے ایک دو الفاظ کچھ عجیب کہہ دیے۔ یہ ساری باتیں سننا تھی کہ پیچھے خیمہ میں سے اس قبیلہ کی سردار نے اپنا چہرہ نکالا اور کہا کہ خبردار، اگر کسی نے اس حسین چہرے والے کے بارے میں کوئی بات کی، میں ضامن ہوں، اگر وہ پیسے نہیں لے کر آتے تو میں اس کے پیسے دوں گی۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں صحابہ اکرام علیہم رضوان جو ہے وہ اس اونٹ کی قیمت لے کر ان قبیلہ کے والوں کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ تم میں سے کس نے سرخ اونٹ بیچا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس کی قیمت بھیجی ہے اور ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے یہ کھجوروں کا تحفہ بھیجا ہے آپ کے قبیلے کے لیے۔ تو وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا کہ ساری باتیں چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ تھے کون؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ یہ محبوب خدا ہیں، نبی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ ہم سارے قبیلے کو ان کے پاس لے کے جاؤ۔ وہ سارے کا سارا قبیلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف بے اسلام ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے وہ چہرہ والضحیٰ، یہ ہے وہ چہرہ مبارک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر قسمیں کھاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سرخ حلہ پہنے اپنے در دولت سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتے تھے۔ خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت چہرے کی بات کرتے ہیں تو سر اقدس جو تھا وہ مناسب طور پر بڑا تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی اور نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک بڑی تھیں، لمبی تھیں، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں ہیں وہ قدرتی طور پر بڑی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی بروز، بھویں مبارک آپس میں جڑی ہوئی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناک مبارک اٹھی ہوئی تھی، چپٹی نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک بھرے ہوئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک مکمل بھری ہوئی تھی، گھنی تھی، خوبصورت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونچھیں پست تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں کے درمیان، سامنے والے دانتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کیا کرتے تو اس درمیانی فاصلے میں سے نور کی ایک کرن نکلا کرتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک، زلف مبارک کا آدھے کانوں تک تھے، بعض جگہ پورے کانوں پر تھے اور بعض جگہ شانوں تک تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا آپ کو آپ کے اللہ تعالیٰ نے ویسا بنا دیا۔
मुख चंद बदरशा शानिए, मथे चमके लाट नुरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हिन मद भरियां। इस सूरत नू मैं जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। उलमा इकराम फरमाते हैं कि हुस्न दो किस्म का होता है। एक वो होता है जिसके ऊपर नजर टिकती नहीं, और एक हुस्न वो होता है जिसके ऊपर जितना देखते जाएं आपकी नजर भरती नहीं। पहले वाला हुस्न जो था जिसके ऊपर नजर टिकती नहीं थी, वो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिस हुस्न के ऊपर आप टिकटिकी बांध के बस देखते ही रह जाएं, वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न। अक्सर देखने में आता है कि जब आप किसी हसीन चेहरे को देखते हैं, एक दफ़ा देखते हैं तो उसकी कशिश कम होती है, दूसरी दफ़ा देखते हैं तो और कम हो जाती है, तीसरी दफ़ा देखते हैं तो आप कहते हैं बस देख लिया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक, चेहरा अक़दस ऐसा था कि जो कोई एक मर्तबा देखता वो देखता ही रह जाता, देखता ही रह जाता और देखता ही रह जाता। और जितनी मर्तबा देखता उतनी मर्तबा उसको और प्यारा लगता। यह है अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर बाबुर रोया के नाम से मुकम्मल बाब मौजूद हैं, जिसके अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने मुझे ख्वाब में देखा, हकीकत के उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरे रूप में नहीं आ सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी वो मनमोहना, वो प्यारा प्यारा, वो नूरानी चेहरे अक़दस की ज़ियारत अता फरमा दे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।